ایک دفعہ کسی ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بہت علاج کروایا مگر مرض ناقابل تشخیص ٹھہرا۔ غرض بادشاہ کو اپنے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ چونکہ بادشاہ بے اولاد تھا، اس لیے سلطنت کی بقا کی فکر لاحق ہوئی کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے، کیونکہ بادشاہ انصاف پسند اور عوام کے دلوں پر راج کرنے والا حکمران تھا کہ اس کے دور میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، اس لیے وہ ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر بادشاہ نے ریاست میں اعلان عام کروا دیا کہ بادشاہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد ایک رات اس کی قبر میں گزارے۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ یہ اعلان جنگل میں مقیم ایک مفلس کمہار نے بھی سنا اور خیال کیا کہ وہ اگر یہ کام کر لے تو اس کے دن پھر جائیں گے۔ ویسے بھی حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، اس کے پاس ہے بھی کیا، صرف ایک نحیف سا گدھا، اور ساری عمر اس نے اسی جنگل میں تنہا گزاری ہے۔ نہ کسی کی بری سنی اور نہ بری کہی۔ یہ سوچ کر کمہار نے اعلان کروا دیا کہ وہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی جگہ رات قبر میں گزارے گا۔ قصہ مختصر، بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور کمہار بخوشی قبر میں جا کر لیٹ گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور کہا کہ اٹھو، حساب دو۔ تو کمہار بولا، میں کس چیز کا حساب دوں، کیونکہ میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر فرشتے جانے لگے اور پھر رک کر کہا، اس کا اعمال نامہ کھولو، ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، فرشتے نے کہا کہ تم نے فلاں فلاں دن گدھے کو بھوکا رکھا تھا، کھانا نہیں دیا تھا، تو حکم ہوا کہ اسے 100 درے مارے جائیں، اور اس کو 100 درے مارے گئے کہ اس کی پسلیاں ہل گئیں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تم نے ایک دن گدھے پر بے تحاشا وزن لادا تھا، اور جب وہ اتنے وزن سے تنگ آ کر بیٹھ گیا تھا تو نے اسے مارا بھی تھا۔ پھر حکم ہوا کہ اسے 200 درے مارے جائیں۔ اس طرح پوری رات اس کی پٹائی ہوتی رہی اور وہ چیختا چلاتا اور دھاڑے مارتا رہا۔ آخرکار صبح لوگوں نے جب قبر کشائی کی کہ اپنے نئے بادشاہ کو خوش آمدید کہیں، مگر قبر کھلتے ہی کمہار نکل کر بھاگنے لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کمہار بولا، میرے بھائیوں مجھے معاف کرو، میں کمہار کھوتے چار ہی بلا، میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا، میں ساری رعایا کا حساب کیسے دوں گا؟ تو جناب حساب تو طے ہے، یہاں نہیں ہوگا تو وہاں سے ہی۔